This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आबी मसाइल के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू के बाद आजकल मैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र और फ़लसफ़े के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो एक नाबगह रोजगार शख्सियत है जो कि मैं ये समझता हूँ, जो मैंने मुताला किया है इंसानी तारीख का, मुझे उनसे बड़ा मुफक्किर, उनसे बड़ा गहरी नजर रखने वाला दानाए रास मैंने कोई और नहीं देखा। और ये इतनी अजीम शख्सियत है कि हम उन पर जितना भी फख्र करें कम है। उन्होंने इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो माशरत हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो मौत हो, चाहे इश्तराकियत हो, चाहे जमहूरियत हो, यानी कोई ऐसा शोबा नहीं है, फन हो, तालीम हो, सेहत हो, खुदी हो, बेखुदी हो, मर्द मोमिन हो, शाहीन, जिंदगी के हर मौजू पर उन्होंने अपनी फिक्र से हमें आगाह किया है। और हकीकत में ये उनकी फिक्र नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि उनकी तमाम तर जो फिक्र है, उनका तमाम तर जो फलसफा है, वो हकीकत में कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, उनकी शरीयत, उनकी जिंदगी, और फिर उसके बाद तारीख इस्लाम के जो बहुत नामवर हमारे साहबा कराम है या जो हमारे हीरोज हैं, उनकी जिंदगियों से उन्होंने अपने फलसफे की जो ग़िज़ा है वहां से आ सकती है। इसलिए उनके फलसफे को दीन इस्लाम की फिक्र ही कहा जाता है, और इसीलिए उन्हें मुफक्किर इस्लाम भी कहा जाता है। तो आज हम उनके जिस फलसफे के जिस हिस्से पर, जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं, वो है अल्लामा इकबाल और फलसफे मौत। नाज़रीन, मौत जो है वो हमारी जिंदगी या हमारे इस दुनियावी जिंदगी की एक सबसे बड़ी हकीकत है, और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई भी कौम, कोई दानिश्वर,
کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے اور اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ موت سے بھی بڑی حقیقت اللہ پاک کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت تو یقیناً سب سے بڑی ہے، کیونکہ وہی خالق ہے پوری کائنات کا، موت کا بھی خالق وہی ہے، زندگی کا خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے، جو ابدی حقیقت ہے، جو ازل سے ابد تک ہے، کروڑوں لوگ بلکہ اربوں لوگ ایسے ہیں جو کہ اس حقیقت کے انکاری ہیں، جنہیں ہم دہری ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص بھی، کوئی قوم، کوئی امت کبھی اس سے انکار نہیں کر سکتی، اس حقیقت کے وقوع پذیر ہونے سے، جس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ پاک نے فرمایا ہر نفس نے، ہر اس جاندار نے جو سانس لے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جو سانس لیتی ہے، جس کو اللہ پاک زندگی عطا کرتا ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ایسے دانشور بھی موجود ہیں اور ایسے فلسفے بھی موجود ہیں، خاص طور پر جو وہ فلسفے ہیں جن کی بنیاد دین پر نہیں ہے، کسی مذہب پر نہیں ہے، جو کہ جن کی روشنی یا بنیاد مذہب پر نہیں ہے، اور انسانوں نے محض اپنی دانش پر جن فلسفوں کی بنیاد رکھی ہے، وہ اکثر فلسفے جو ہیں وہ اس بات کے مبلغ ہیں کہ اس دنیا کی زندگی ہی ایک زندگی ہے، اور جب انسان موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے، اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، تو دیٹس دا اینڈ، یہی زندگی ہے، اور اسی زندگی کو ہی ہم نے جیسے بھی گزارنا ہے، اچھے یا برے طریقے سے جیسے بھی گزارنا ہے، بر یہی زندگی ہے۔ لیکن دین اسلام اور وہ جو چاہے میتھالوجیز ہیں، چاہے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، جن کی بنیاد جو ہے وہ وہی پر ہے جو کہ اللہ پاک کی طرف سے جو دین آئے ہیں، جو فکر آئی ہے، جو زندگی کے اصول آئے ہیں، اس میں تو اس کی بنیاد تو اس پر ہے کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت محدود لمیٹڈ زندگی ہے۔ اصل جو زندگی ہے اور جو لامتناہی زندگی ہے وہ ہے جو کہ موت کے بعد انسانوں کو ملنی ہے، اور وہ زندگی جو ہے اس میں موت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ وہ لامتناہی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی کیسی ہوگی، اس کی بنیاد جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ تو یہ جو موت اس دنیا میں
موت جسے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے اور ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، لیکن جو دین ہے ہمارا وہ اس کی نفی کرتا ہے، بلکہ علامہ اقبال نے بھی ایک اپنی نظم فلسفہ غم میں اس کو یوں دو شعروں میں اس حقیقت کو، موت کی حقیقت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ پستی عالم میں ملنے کو جدا ہوتے ہیں ہم، عارضی فرقت کو دائم جان کر روتے ہیں ہم، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اور زندگی کے یہ جو زندگی ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے اس لمحے سے یہ جو زندگی شروع ہوتی ہے ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے دین اسلام کے نظریے کے مطابق اور دوسرے بھی ادیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مطابق، یہ جو زندگی ہے یہ زندگی کا ایک ایسا تسلسل ہے کہ جس میں جو موت ہے وہ ایک وقفہ ہے، ایک وقفہ ہے، ایک منزل ہے، ایک پڑاؤ ہے، اور اسی حقیقت کو ایک اور شاعر مرحوم پروفیسر آصف کنالی صاحب نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ سفر میں زندگی کے تھک گیا ہوں سو کے منزل پر، سفر میں زندگی کے سو گیا ہوں تھک کے منزل پر، اجل کے نام سے بدنام ہے خواب گراں میرا۔ تو یہ جو ہے زندگی کی یہ حقیقت کہ یہ زندگی جو ہے اس دنیا کی یہ ایک عارضی، ایک بہت محدود، ایک لمیٹڈ زندگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن جو اصل زندگی ہے، جو لامتناہی زندگی ہے، وہ اس وقفے کے بعد شروع ہونی ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی ایک طویل نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس نظم میں، اس طویل نظم میں انہوں نے جہاں موت کی حقیقت جو ہے یا موت کا وہ نظریہ جو کہ دین اسلام کا ہے، موت کی وہ حقیقت جو کہ قرآن بار بار جس کا ذکر کرتا ہے، موت کی وہ حقیقت جو کہ ہمارا دین ہمیں جو پیغام دیتا ہے، اس کی حقیقت انہوں نے والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ جو نظم ہے اس میں انہوں نے پیش کی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ موت کی حقیقت، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو موت ہے، یہ موت بھی ہر کسی کو ایک طرح سے نہیں آتی، موت تو سب کو آتی ہے، لیکن ایک ماں کی جو موت ہے، ایک ماں کی جو جدائی ہے، وہ انسان کے لیے کتنا بڑا سانحہ ہے، اور اس کو کیسے آپ نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس نظم کی ابتدا ویسے کرتے ہیں کہ کون ہوگا، کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا
انتظار. یہ جب انگلینڈ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کی والدہ ان کا انتظار کرتی تھی، تو اسی حوالے سے کہہ رہے کہ کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کسے یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میری اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، وہ جوان قامت میں ہے جو صورت سروے بلند، تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند، کاروبار زندگانی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا، تجھ کو مثل طفل کے بے دست و پار ہوتا ہے وہ، سب سے نا آشنا صبح و مسا روتا ہے وہ، تخم جس کا تو ہماری کشتے جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی. تو ان اشعار میں علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ایک ماں جو ہے، ایک ماں جب جدا ہوتی ہے عارضی طور پر، جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جب ہم اس ماں کی محبت سے، اس کی شفقت سے، اس کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ کتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے. تو یہ ان چند اشعار میں علامہ اقبال نے اپنی والدہ کی موت اور اس کے سے پیدا ہونے والے زندگی میں جو خلا ہے، جو نقصان ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت، کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں آلام ہیں، زلزلے ہیں بجلیاں ہیں قحط ہیں آلام ہے، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے، قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا کلدم خاموش میں، موت ہے ہنگامہ آرا کلدم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، نئے مجال شکوہ ہے نحتاط گفتار ہے، زندگانی کیا ہے ایک توقع گلو افشار ہے. اور اس کے بعد علامہ اقبال موت کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں جس کو آگے چل کر انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے مشاہدات سے، جو انہوں نے ایک فلسفی تخلیق کی ہے ہماری اس دنیا کے، انہوں نے جو مشاہدات کیا اس سے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں. تو ناظرین، ہماری جو آج کا موضوع ہے علامہ اقبال اور فلسفہ موت، اس کا یہ جو پہلا حصہ ہے، اس میں میں نے آپ کی خدمت میں ان کے وہ اشعار پیش کیے
والدہ مرحومہ کی یاد سے نسب سے، جس میں وہ اپنی والدہ مرحومہ سے جدائی کے صدمے کی شدت کو جہاں بیان کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف موت کی اس حقیقت کو کہ موت جو ہے وہ اس سے وہ کوئی شخص اسے کوئی مفر نہیں ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ اپنے گرد کیسے بھی حصار قائم کیوں نہ کر لیں، لیکن موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں. کہیں یہ موت زلزلوں کی وجہ سے آ رہی ہے، کہیں بجلیاں گرتی ہیں موت آ جاتی ہے، کہیں وبائیں پھیل پڑتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سال سے پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ملینز آف پیپل دے ہیو وینسڈ، دے ہیو ڈائیڈ. لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس وبا سے مر چکے ہیں. کہیں سونامی آ جاتی ہیں، کہیں قحط پڑ جاتے ہیں، کہیں بیماریاں آ جاتی ہیں، کہیں زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں طوفان آ جاتے ہیں. زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہے، آلام ہے. کیسی کیسی دختران مادر ایام ہے. کلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت. موت جو ہے وہ غریب کی جھونپڑی میں بھی پہنچ جاتی ہے، اور ایک شہنشاہ کے محل میں بھی اسے داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. وہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے. آپ شہر میں ہوں، آپ جنگل میں ہوں، آپ ویرانے میں ہوں، آپ گلشن میں ہوں، آپ دنیا کے کسی کونے پر ہوں، کیسے ہی حصاروں میں آپ کیوں نہ ہوں، لیکن موت جو ہے وہ برحق ہے، اور موت کا مزہ آپ نے چکھنا ہی چکھنا ہے. موت ہے ہنگام آرا کلدم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. کہ وہ سمندر جو بظاہر پرسکون نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو طوفان آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو لہریں اور بھنور، بڑے بڑے بھنور بن رہتے ہیں، تو بڑے بڑے بحری جہاز بھی ان میں ڈوب جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ موت کی حقیقت جو کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، جس سے کوئی بچت نہیں ہے، جس سے کوئی تحفظ نہیں ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو ایک دن ہر انسان کو، بلکہ ہر نفس کو اس کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر جو آخری شعر انہوں نے فرمایا کہ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں. ہم آگ جلاتے ہیں نا، لکڑیوں کی آگ جلاتے ہیں، کوئلوں کی آگ جلاتے ہیں، تو جب وہ آگ بجھ جاتی ہے تو پیچھے کیا راکھ رہ جاتی ہے، خاک رہ جاتی ہے. وہ لکڑی ہو، وہ کوئلہ ہو، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ ہے وہ آگ جو کہ لکڑی کو معدوم کر دیتی ہے، جو کوئلے کو معدوم کر دیتی ہے، اسے راکھ بنا دیتی ہے. لیکن جو زندگی کی جو آگ ہے، یہ اس کا انجام خاکستر نہیں، اور یہ وہ گوہر نہیں جس کا مقدر ٹوٹنا ہو یا ہمیشہ ختم ہو جانا ہو. یعنی زندگی جو ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا کی زندگی، اور پھر جو ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ
اگلی زندگی جو کہ لامتناہی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں جو ختم ہو جائے، جو معدوم ہو جائے گی، جو ختم ہو جائے گی موت کے ساتھ، نہیں، بلکہ موت تو ایک وقفہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک شاعر نے کہا کہ سفر میں زندگی کے سو گیا ہوں تھک کے منزل پر، اجل کے نام سے بدنام ہے خواب گراں میرا۔ تو ناظرین، اس موضوع کے اس پارٹ 1 میں، پہلے حصے میں نے آپ کی خدمت میں موت کی حقیقت کے اس پہلو پر گفتگو کی ہے کہ موت جب آتی ہے انسانوں پر، تو جس انسان پر موت آتی ہے اس انسان کی موت دوسرے انسان کی موت سے اس کی اہمیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک ماں کی جو موت ہے اس کے بچوں کے لیے دنیا زندگی میں اس سے بڑا صدمہ، اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے موت کی حقیقت کے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا یا جس کا مزہ ہر انسان نے، ہر نفس نے چکھنا ہے، اور اسے کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی تحفظ نہیں، کوئی دفاع نہیں اس کے خلاف۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہم نے طے کرنا ہے۔ اور جب ہم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے ایک اور اسی زندگی کے ایک اور مرحلے میں ہم نے داخل ہونا ہے، تو جب ہمارا ایمان موت کے اس فلسفے پر ہمارا ایمان گہرا ہو جاتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہمارا ایمان اس پر پختہ ہو جاتا ہے اور گہرا ہو جاتا ہے، جب ہمارے ایمان کے اندر یہ فلسفہ بہت گہرائی تک چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا نقطہ نظر جو ہے اس دنیا کی زندگی کے متعلق بھی بدل جاتا ہے۔ وہ نظریہ کہ یہ زندگی اگر یہی زندگی ہے دنیا کی، اور یہی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو یقیناً ہم کوشش ہمارے یہ ہوگا کہ ہم نے اس زندگی میں ہی اس کو انجوائے کرنا ہے، اس زندگی کی سہولیات کو، اس زندگی کی عیاشیوں کو، اس زندگی کے جو مزے ہیں، جو لطف و کرم ہے اس زندگی کا، وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مطمع نظر ہے، اور وہی ہمارا مقصود ہے۔ تو ہم پھر زندگی کو اسی طریقے سے گزاریں گے۔ لیکن اگر ہمارا نظریہ یہ ہو، ہمارا ایمان یہ ہو کہ یہ عارضی زندگی ہے اور اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے، تو یقیناً پھر ہمارا یہ زندگی گزارنے کا ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا طرز عمل، وہ بالکل مختلف ہوگا۔ پھر ہم یہ زندگی اس انداز سے گزاریں گے کہ جہاں ہم وہ زندگی، یہ تو بڑی محدود زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی، 120 سال کی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن جو آگے کی زندگی ہے وہ تو اس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس محدود زندگی میں جو عمل کریں گے، وہی عمل ہماری آگے کی زندگی کے حسن کو یا اس کی جو قباحتی ہے، اس میں جو تکالیف ہے، جو اس کا اجر ہے اور جو اس کا اجر نہیں ہے، ہم نے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اگلی زندگی۔ تو اصل میں تو یہ حقیقت بیان کرنے کا، یہ فلسفہ بیان کرنے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں
ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اس حقیقت پر ایمان ہونا چاہیے کہ آگے کی جو زندگی ہے وہ نامتناہی زندگی ہے اور اصل وہی زندگی ہے، اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اس زندگی میں۔ تو ناظرین، یہ آج کی اس موضوع کے پہلے حصے کی یہ گفتگو میں مکس اسپیشل پروگرام میں آپ ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ہفتے اسی موضوع کے حصہ نمبر 2 میں علامہ اقبال نے اپنے فلسفے سے اس دنیا کے جو مشاہدے ہیں ان سے کیسے اسی فلسفے کو، اس کی فلسفے کی سچائی، اس کی صداقت کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ انجینئر ممتاز احمد خان کو اجازت دیجیے، والسلام۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.